اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم صحیح بخاری کی کتاب میں کتاب الایمان پر ہیں اور حدیث آج کی ہے 28 نمبر اور باب 20 ہے، تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ باب افشاء السلام من الاسلام، باب سلام پھیلانا بھی اسلام میں داخل ہے۔ تو دیکھیں اس حدیث میں جو حدیث ہے حدیث نمبر 28، اس کو ہم حدیث نمبر 12 پر بھی پڑھ چکے ہیں۔ امام بخاری یہاں پر دوبارہ لا رہے ہیں، اور امام بخاری ایسا کرتے ہیں بعض اوقات ایک ہی حدیث کو کچھ دفعہ لے کر آتے ہیں، مگر ہر بار اس کی جو اوپر کی جو ہیڈنگ ہوتی ہے وہ الگ لاتے ہیں، یعنی کہ جو وہ باب خود بناتے ہیں وہ الگ لاتے ہیں۔ اور اس کا مقصد امام بخاری سے یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث سے اگر ایک سے زیادہ مسائل ثابت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ایک حدیث سے امام بخاری، تو اس حدیث کو پھر دوسرے باب سے دوسرے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے لے کر آتے ہیں۔ پیچھے ہم نے حدیث نمبر 12 پر اس کو پڑھا تھا، اس وقت امام بخاری نے یہ باب باندھا تھا کہ باب اس بیان میں کہ بھوکے ناداروں کو کھانا کھلانا بھی اسلام میں داخل ہے، لیکن اس میں حدیث جو لائے تھے یہی حدیث لائے تھے، جس میں ہم نے تھوڑا سا سلام کے بارے میں پڑھا بھی تھا، کیونکہ اس میں حدیث کے اندر جو ہے وہ سلام کا ذکر بھی ہے۔ کہ میں حدیث پڑھ لیتی ہوں انشاءاللہ ترجمہ، تو آگے ہم اس کی مزید تفصیل بھی کریں گے، اس کو دوبارہ تھوڑا ڈیٹیل میں پڑھیں گے بھی انشاءاللہ۔ تو اس وجہ سے امام بخاری چونکہ پیچھے کسی اور باب کے مقصد سے لائے تھے، کسی اور مسئلے کے تحت لائے تھے اس کو، تو اب اس کو دوبارہ لائے ہیں۔ اب چونکہ سلام جو ہے وہ بہت ہی اہم چیز ہے، سلام کرنا، مسلمان کا دوسرے مسلمان کو سلام کرنا، یہ ایک نہ صرف اہم چیز ہے بلکہ یہ روزانہ کی زندگی میں اس کا واسطہ پڑتا ہے، اس لیے اس کو ہم دوبارہ بھی تھوڑا سا اس کی تفصیل کو سمجھیں گے۔ اب امام بخاری نے اپنے باب میں صرف باب کا نام نہیں لکھا، بلکہ اس باب کے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے یہاں پر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا ایک قول بھی لائے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر جو تھے بہت ہی عظیم صحابی تھے، اور انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی میں تھوڑا سا بتاؤں گی، آگے چل کر ان کے بارے میں بتاؤں گی تھوڑا سا۔ تو ان کا قول لائے ہیں ثلاث من جمعہن فقد جمع الایمان، الانصاف من نفسک وبذل الاسلام وبذل السلام للعالم والانفاق من الاقتار۔ عمار نے کہا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس نے 3 چیزوں کو جمع کر لیا اس نے سارا ایمان حاصل کر لیا: اپنے نفس سے انصاف کرنا، سلام کو عام عالم میں پھیلانا، اور تنگ دستی کے باوجود راہ اللہ میں خرچ کرنا۔ اب اس باب کو میں مزید سمجھاؤں گی کیونکہ اس میں کچھ اور بھی اہم باتیں ہیں جو کہ سمجھنا ضروری ہے، لیکن اس وقت میں صرف ایک طرح سے تعارف کے طور پر سلام کے بارے میں کچھ باتیں کرنا چاہ رہی ہوں کہ سلام کی کیا حیثیت ہے اسلام میں۔ تو حدیث کا ہم پڑھ لیتے ہیں۔ حدثنا قتیبۃ قال حدثنا اللیث عن یزید بن ابی حبیب عن ابی الخیر عن عبد اللہ بن عمر ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف۔ اس کا ترجمہ ہے، ہم سے قتیبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث نے بیان کیا، انہوں نے یزید بن ابی حبیب سے، انہوں نے ابو الخیر سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کھانا کھلائے اور ہر شخص کو سلام کرے، خواہ اس کو تو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ اب یہ حدیث بہت ہی اہم ہے، اس میں 2 اہم باتیں بتائی گئی ہیں، مگر چونکہ ہم اس کو پڑھ چکے ہیں 12 نمبر پر،
تو میں صرف ایک طرح سے سمری کے طور پر 2-4 باتیں بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا اسلام بہتر ہے، یعنی اسلام کا عمل کون سا بہتر ہے۔ ظاہر اسلام کون سا بہتر ہے یہ حدیث کے ترجمے میں ہے، لیکن اس کا مفہوم یہی ہے کہ اسلام میں کون سا عمل بہتر ہے۔ تو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس طرح کے سوالوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات پر مختلف جواب دیا کرتے تھے، اور اس میں حکمت یہ ہوتی تھی کہ جو سوال پوچھنے والا ہوتا تھا اس کو جس وقت حالات کے تحت جو چیز زیادہ واضح کرنا ہوتی ہے، اسلام کے جس عمل کو زیادہ واضح کرنا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لحاظ سے جواب دیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کو یہ 2 باتیں بتائیں کہ کھانا کھلانا ایک اسلام کا بہترین عمل ہے، اور یہ ظاہری بات ہے کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کھانا کھلانا جو ہے، لوگوں کی بھوک مٹانا، یہ ایک بہت اجر و ثواب کا کام ہے، اور یہ بہت ضروری کام بھی ہے۔ اور اس میں کھانا کھلانے میں یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم صرف اپنے جن لوگوں سے ہم دوست احباب کی دعوتیں کرتے رہیں، اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی اچھا کام ہے، لیکن اس میں کھانا کھلانے سے مطلب عام مسلمانوں میں کھانا کھلانا، جہاں ضرورت ہو وہاں کھانا کھلانا، تو یہ جو ہے وہ ایک بہت عظیم اور اجر و ثواب والا عمل ہے۔ تو اور یہ نہ صرف اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایمان کی نشانی بھی ہے، ایمان کو بہتر بنانے والا کام بھی ہے۔ کہ دوسرا کام بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر شخص کو سلام کرے، خواہ اس کو تو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ دیکھیں، ہمارا ایک تہذیب بن چکی ہے ہماری کہ ہم کہیں جاتے ہیں، کئی لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کبھی ہماری جان پہچان کے لوگ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں تو ہم ان کو سلام کرتے ہیں، حالانکہ ہم مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ ہر جگہ ہمیں مسلمان نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ ہم کسی دعوت میں جاتے ہیں، کسی مجلس میں جاتے ہیں تو وہاں بھی ہم داخل ہو کے صرف ان چیدہ لوگوں کو سلام دعا کرتے ہیں جن کو ہم پہلے سے جانتے ہوتے ہیں۔ مگر اس حدیث میں ہمیں واضح طور پر کہا جا رہا ہے کہ سلام کرنا جو ہے وہ ایک اسلامی عمل ہے، ایمان کو بڑھانے والا عمل ہے، اور اسلام میں ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو سلامتی کی دعا دے، سلامتی کا پیغام دے، اور جس کا جو طریقہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ سلام کرنا، السلام علیکم، پھر السلام علیکم سے بڑھ کر بھی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یعنی کہ یہ ایک دعا بھی ہے کہ ہم کسی سامنے والے کو نہ صرف امن کا پیغام دیتے ہیں کہ تم میرے شر سے، میرے عمل سے تم محفوظ ہو، نہ صرف ہم یہ اس سے کہہ رہے ہوتے ہیں بلکہ ہم اس کو دعا دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے تم پر سلامتی ہو، تم پر اللہ کی رحمتیں ہو، برکتیں ہو۔ تو یہ نہ صرف ایک ملنے کا طریقہ ہے بلکہ ایک خوبصورت دعا ہے اور بہت اہم دعا ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ اب یہاں پر یہ اس حدیث میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم اس انتظار میں نہ رہے کہ ہمارے سامنے جو مسلمان اب سامنے ہوا ہے تو وہ مسلمان کو کیا ہم پہلے سے جانتے پہچانتے ہیں تو ہم سلام کریں، بلکہ ایک مسلمان پہچانا جائے، ہم پہچان لیں اسے تو پھر ہم اسے سلام کریں۔ تو اب اس کے علاوہ دیکھیں، پہچان یہاں پر سائٹ کا ایک مسئلہ بھی نکلتا ہے، پہچان لیں تو ہم مسلمانوں کو کیسے پہچانیں گے؟ ظاہری بات ہے ان کے حال حلیے اور ان کے چال ڈھال سے پہچانیں گے، ان کے طور طریقوں سے پہچانیں گے۔ تو اب سائٹ کا مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ بالکل ایسے حال حلیے، ایسے طور طریقے سے نہ رہے کہ کسی کو یہ پہچاننا بھی مشکل ہو کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں، مسلمان نہیں ہے۔ اچھا، اب چونکہ سلام کی بڑی اہمیت ہے اور ہم اس دن رات ہم سلام کرتے بھی ہیں لوگوں سے، لیکن ہمیں اس حد تک ہم سلام کو اسلام کے ہمارے ایمان کا حصہ نہیں سمجھتے، جو کہ یہاں پر امام بخاری نے ہمیں باب میں سمجھایا کہ ایمان کا حصہ ہے۔ اچھا، اب کچھ اور چند احادیث میں بتاؤں گی، پھر اس کے بعد ہم دوبارہ سے اس باب کی، یہ میں ابھی صرف خلاصہ بتا رہی ہوں جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں اس کا، اور چونکہ یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں تو میں خلاصے میں اس کے بارے میں بہت زیادہ بات نہیں کروں گی،
لیکن میں باب کو انشاءاللہ اس خلاصے میں سمجھاؤں گی اچھی طرح. باب میں بہت زیادہ سمجھنے کی باتیں ہیں، لیکن ابھی میں چند احادیث آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں جس میں اسلام کی ہمیں اہمیت، سلام کرنے کی اہمیت پتہ چلتی ہے. ایک تو یہی حدیث ہے، پھر دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ نساء 86 میں کہ جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے سے کے ساتھ جواب دو. تو دیکھیں یہاں پر احترام کے ساتھ کوئی تمہیں دعا دیتا ہے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْہَا. تو یہاں پر کوئی تم کو دعا دیتا ہے، سلام کر کے سلامتی کی دعا دیتا ہے تو تم اس کو، اور وہ اچھی طرح سے تمہیں دیتا ہے. دیکھیں ویسے تو سلام کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان صاف دلی سے کرے، اخلاص سے سلام کرے. ٹھیک ہے، بعض اوقات ہم کسی ایسی سچویشن میں بھی ہوتے ہیں کہ کسی انسان، کسی مسلمان سے ہمارے دل میں کوئی ناراضگی ہوتی ہے، تو ہم اب ایسی سچویشن میں آ گئے کہ سلام کیا اس نے یا ہم نے سلام کیا تو وہ ہمارے دل کے اندر بغض بھرا ہوا ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. سلام جو ہے وہ خوش دلی سے اور اچھی نیت سے کرنا چاہیے. یہ ہمیں ایک سائڈ کی بات پتہ چلتی ہے اس آیت میں. دوسرا یہ کہ سلام کوئی کرے ہمیں اچھی طرح سے تو ہم اس کو جواب اس سے بھی بہتر طریقے سے دیں. جیسے کہ اگر کوئی کہے السلام علیکم تو ہم کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یا اگر کوئی ہمیں کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو ہم اسے کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس یہاں تک ہی ہے، اس سے زیادہ ہم اس کو اور مزید احسن نہیں بنا سکتے، کیونکہ ہمیں حدیث کے ذریعے جو طریقہ بتایا گیا ہے یہی ہے. تو ہم حدیث میں جو طریقہ بتایا گیا کسی چیز کا احسن طریقہ بتایا گیا تو ہم اس سے اس کو زیادہ خوبصورت نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے، تو اچھا اب دوسری ہے صحیح بخاری کی نہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس میں یہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ، اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو. کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتا دوں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں سلام کو عام کرو. گویا کہ سلام کو عام کرنا آپس میں محبت کو بڑھانے کا ذریعہ ہے. اور جب مسلمان معاشرے میں لوگوں کا ایک دوسرے کے دلوں میں محبت ہوگی تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ایسے مسلمانوں کو جنت میں داخل کرے گا جو دوسرے مسلمانوں سے دل میں بغض نہیں رکھتے ہوں گے بلکہ محبت رکھتے ہوں گے. کیونکہ اسلام میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. پھر ایک اور حدیث ابو داؤد میں حضرت ابی امامہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر وہ شخص ہے جو سلام میں سبقت کرے. ٹھیک ہے، بعض اوقات ہم ذرا سا تکبر ہمارے اندر ہوتا ہے کہ میں کیوں سلام کروں، خاص طور سے جب کسی سے تھوڑی انبن ہوتی ہے تو ہم اس کو سلام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں میں کیوں پہل کروں. تو دیکھیں یہاں پر سلام میں پہل کرنے والا جو ہے وہ اللہ کے نزدیک بہتر انسان ہے. تو کیا ہم اللہ کے نزدیک بہتر ہونے والی جو چیز ہمیں، جو صفت ہمیں اللہ سے نزدیک کرتی ہو، کیا اس سے بڑھ کر ہماری انا ہے؟ کیا ہماری انا یا ہمارا تکبر جو ہے ہمیں اس سے زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے کہ جو جس عمل سے اللہ اللہ ہمیں اپنے آپ سے قریب کر لے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق دے. اس کے علاوہ بھی بہت سی احادیث ہیں. بس ایک اور بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایون بچوں کے پاس سے گزرتے تھے تو ان کو سلام کرتے تھے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی بڑی تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو بھی آگے بڑھ کے سلام کیا کرتے تھے. اب انشاءاللہ میں یہ تو صرف ایک طرح سے سمجھ لی کہ خلاصہ اور سمری تھی اس حدیث کی. اب میں تھوڑا سا باب کے اوپر بات کریں گے ہم، کیونکہ باب کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے، بابو
افشاء السلامی من الاسلام، باب، تو باب جو ہے یہاں پر بابن نہیں ہے، ٹھیک ہے، بابو ہے، تو جب یہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ افشائی سے مضاف ہو رہا ہے، مضاف کا کسی کو مطلب آتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی بات نہیں۔ تو باب افشائی، تو اس طرح پڑھیں گے کہ سلام، افشا مطلب ہوتا ہے پھیلانا، السلام سلام کو، تو سلام کو پھیلانے کا باب، ٹھیک ہے، جس طرح رسول اللہ، اللہ کا رسول، ایک تعلق ہوتا ہے نا رسول اللہ، اسی طرح باب افشاء السلام، تو اس طرح سے تعلق کو مضاف الیہ کہتے ہیں گرامر میں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بعد والا نام ہے اس کا تعلق پہلے سے ہے، تو باب اس بارے میں کہ السلام کو پھیلانے کے بارے میں، من الاسلام، یہ بھی اسلام میں سے ہے، جو ہیڈنگ ہے وہ سمجھنے کے قابل ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو وقال عمار نے کہا، حضرت امام بخاری نے عمار رضی اللہ عنہ، یہ ہے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا قول یہاں پر ذکر کیا ہے، وقال عمار نے کہا، ثلاثن، تین باتیں، تین چیزیں، من جو، جمع کر لے ان کو، فقد تو تحقیق، جمع اس نے جمع کر لیا، ایمان کو، تو تین چیزیں ایسی ہیں، تین خصوصیات ایسی ہیں جس کو انسان اگر اپنے اندر جمع کر لے، اپنے اندر پیدا کر لے، تو گویا کہ اس کا ایمان کامل ہو گیا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، انصاف من نفسکا، انصاف کرنا، من نفسکا، اپنے اندر، اپنی ذات سے انصاف کرنا، یا اپنے نفس کا محاسبہ کرنا، یہ مطلب ہے اصل میں۔ انسان دیکھیں، ہم دوسروں پر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جیسے ہم دوسروں کو عام طور پر جج کر رہے ہوتے ہیں نا، مطلب کہ فلاں انسان نے یہ بات اچھی کہی، اس نے یہ اچھی بات نہیں کی، اس نے یہ برا کیا، اس نے یہ برا نہیں کیا، اس نے یہ اچھا کیا، کانسٹینٹلی ہم دوسروں پر ہماری نظر ہوتی ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور ہم ان اے وے ہمارے بیک آف مائنڈ ہمارے یہ محاسبہ چل رہا ہوتا ہے کہ فلاں انسان اچھا ہے، فلاں نے یہ کام اچھا کیا، فلاں نے یہ کام برا کیا، مگر یہ بات ہمیں یہاں پر کیا سکھایا جا رہا ہے کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ یہ کرے، اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ جو انسان یہ عادت ڈال لے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے، تو یہ اس سے کیا ہوگا کہ انسان جب اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام کر دے گا تو اس سے فوراً یہ ہوگا، نہیں مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یا کسی بندے کے ساتھ غلط زیادتی کر جائے گا تو کہے گا نہیں مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، گویا اپنی نظر رکھے گا کہ میرا بندوں سے کیا معاملہ ہے اور میرا اللہ سے کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایکچولی ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرے، کیونکہ دیکھیں ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہمیں ایک دن اللہ کے سامنے جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے کیا کیا دنیا میں آ کر، تو گویا کہ یہ ایمان ہے کہ اللہ ایک دن ہمارے سارے اعمال کو دیکھے گا، اور اچھے اور برے کے ساتھ اعمال کے مطابق ہم سے معاملہ کیا جائے گا۔ تو جو انسان اللہ کے سامنے اس بات کا اس کو احساس ہوگا کہ ہاں میرے سارے اعمال، یہ نہیں ہے کہ جو میرا دل آیا کروں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میرا ہر عمل دیکھا جا رہا ہے،
اور ہر عمل کا مجھے حساب دینا ہے۔ تو اگر انسان اللہ کے سامنے جانے سے پہلے اپنی عادت بنا لے کہ اپنے آپ کو چیک کرتا رہے روزانہ، ہر عمل پر اسے احساس ہو کہ میں نے یہ کیا، میں نے کیا صحیح کیا یا نہیں، یا رات کو سونے سے پہلے انسان کوئی ایسا بڑا کام یا بڑی زیادتی تو مجھ سے نہیں ہو گئی آج کے دن میں، کسی کے ساتھ میں نے کوئی ایسا برا معاملہ تو نہیں کر دیا، یہ دیکھ کر سوچ کر اور اس کے لحاظ سے سوچے، اور پھر اپنے آپ کا جو بھی ایکشن لینے کا ہے، جو غلطی ہوئی اس کو صحیح کرنے کا ہے وہ کر لے، اس کو محاسبہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر عمار بن یاسر فرما رہے ہیں کہ اگر انسان یہ صلاحیت پیدا کر دے تو یہ انسان کے ایمان کے بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ پھر دوسری کیا چیز ہے؟ وَبَذْلُ السَّلَامِ لِلْعَالَمِ، بذل کہتا ہے پھیلا دینا، عام کر دینا۔ السلام جو ہے یہاں سلام کے ہی معنی میں ہے، لیکن براڈر معنی، زیادہ معنی، یعنی سلامتی کے معنی میں سمجھ لیں اس کو، کہ سلامتی کو عام کرنا، للعالمین، تمام جہانوں والوں پر، تمام جہان والوں پر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا سکھایا ہے؟ جب ہم کسی مسلمان سے ملتے ہیں تو اس کو سلام کرتے ہیں۔ تو سلام کا اندر میننگ کیا ہوتا ہے کہ تمہاری جان، تمہاری مال، تمہاری عزت مجھ سے سلامت ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی رحمت کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہماری انٹینشن بتاتے ہیں کہ ہم سے تم سلامتی میں ہو، ہم سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو یہ صرف مسلمانوں کے لیے تو ہمیں ایک اصطلاحی لفظ دیا ہے کہ دعا کرو السلام علیکم، وعلیکم السلام، لیکن عام اس یہاں پر للعالمین، عالم تمام لوگوں پر، تمام انسانیت پر تم سلامتی کو عام پھیلا دو، کہ تمہاری ذات سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، تمہاری ذات سے ہر انسان کے جان و مال، عزت آبرو محفوظ رہے۔ تو اس میں کافر اور نون بلیورز بھی آ جاتے ہیں۔ ہاں، اگر جنگ کرنا ہے تو جنگ کا صرف اسلام میں مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے حقوق میں کمی کرنے والے، دنیا میں فساد اور ظلم کرنے والے، یا اللہ کے دین کی اصلاح کرنا ہے، دین کو قائم کرنا ہے، دین کو سربلند کرنا ہے، تو جنگ ہوتی ہے۔ لیکن اسلام سلامتی کا دین ہے، اور وہ تمام انسانوں کے لیے سلامتی چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب امیجن کریں کہ جس انسان میں یہ عادت ہوگی کہ میں ہر طرف سلامتی کو پھیلاؤں، تو وہ کیوں کرے گا ایسا؟ کیونکہ ہمیشہ سلامتی کا پیغام دینا بہت مشکل ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ انسان کے معاملات ہوتے ہیں، آپس میں دل آزاری ہوتی ہے، کچھ دکھ ہوتا ہے، کچھ دل میں بری فیلنگز ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو ہم بلا وجہ کوئی بغیر ریزن کے زیادہ پسند کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو بغیر ریزن کے بہت زیادہ نہیں پسند کرتے۔ تو یہ اسلام اگر ہمارے دل میں محاسبہ کرنے کی عادت ہے، ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ السلام ہے، اور اللہ تعالیٰ سلامتی پھیلانے کو پسند کرتا ہے، تو پھر یہ احساس انسان کے لیے آسان کر دے گا کہ ہم سب کے ساتھ، ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ سلامتی کو عام کرتا ہے، اور مسلمانوں میں سلام کو پھیلاتا ہے۔ تو نیچرلی اگر ہم سوچیں کتنی بڑی بات ہے نا یہ، اگر یہ دو باتیں ابھی ہم نے دیکھی، وہ صرف ایک چھوٹی چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس میں میننگ ایک سمندر کی طرح بھرے ہوئے ہیں، کہ انسان اگر ہر لیول پر اپنا محاسبہ کرے، انسان ہر لیول پر دوسروں کے حقوق کا دھیان رکھے، کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہ دے، تو یہ کتنی بڑی بڑی چیزیں آ جاتی ہیں اس میں، ٹھیک ہے؟ تمام معاملات آ جاتے ہیں ہمارے لوگوں کے ساتھ، ہمارے بندوں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، تمام اس میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ پھر تیسری چیز کیا ہے؟ وَبَذْلُ السَّلَامِ لِلْعَالَمِينَ، وَالْإِنفَاقُ مِنَ الْإِقْتَارِ، اور انفاق کرنا تنگ دستی کے باوجود۔ اب دیکھیں تنگ دستی کے باوجود انفاق کا کیا مطلب ہے؟ انسان اگر تنگ دست ہے
گویا وہ بیرلی اپنی ضروریات کو پوری کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے حالات تو جیسے دیکھا جائے کہ بیر منیمم انسان لائف پہ ہے، اس وقت بھی انسان کو دوسروں کی ضرورتوں کا احساس ہو، اور جو بھی اللہ اسے توفیق دے اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ دوسروں کو اس اپنے جو بھی نعمت اس کو اللہ سے ملی ہے اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ایک انسان اس طرح سے سوچنے والا ہوگا تو نیچرلی اس کے پاس جب زیادہ اللہ کی نعمتیں ہوگی تو وہ زیادہ لوگوں کی مدد کرے گا۔ مگر جو بیر منیمم جس کے پاس ہے اس کے بھی دل میں یہ جذبہ اگر ہو کہ میرے آس پاس کوئی مجھ سے زیادہ ضرورت مند تو نہیں ہے جس کو میری مدد کی ضرورت ہے، تو وہ اس کی مدد کرے، تو گویا انسان اگر اس طرح سوچنے والا ہوگا تو ایسا انسان دوسروں کو کبھی تکلیف نہیں دے گا، اور وہ ہمیشہ دوسروں کو اس کے حق سے زیادہ دینے والا ہوگا۔ تو یہ 3 خوبیاں ایسی ہیں کہ ایک کامل انسان کی کو ریفلیکشن ہے، ایک کامل ایمان والا انسان جو ہر وقت اللہ کا احساس ہے اس کو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میری کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی، میری کوئی محنت ضائع نہیں ہوگی، میری ہر محنت کا مجھے اچھا اجر دے گا اللہ۔ تو پھر اس کا ایمان آپ امیجن کریں کہ کتنا ہائی ایمان ہوگا اس کا۔ تو اب یہ جو ہے ویسے تو قول صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ٹھیک ہے، عمار بن یاسر کا، لیکن عمار بن یاسر بہت ہی بڑے صحابہ میں ان کا نام آتا تھا، اور بہت ارلی مسلمانوں میں سے تھے، اور انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دینے والوں میں سے تھے۔ ان کے والدین سب سے پہلے شہید تھے، اسلام کی وجہ سے سب سے پہلے شہید کیے گئے مکہ میں۔ ان کے والدین کو جب یہ چھوٹے تھے ان کے سامنے ہی، چونکہ یہ بہت غریب فیملی تھی، تو ان کے والدین کو ان کے سامنے ہی ٹارچر کر کے شہید کر دیا گیا، کہ ان پر پریشر ڈالا کہ تم اسلام سے پھر جاؤ، مگر وہ نہیں پھرے تھے اور ان کو مار دیا گیا تھا۔ اور یہ چھوٹے سے تھے، ابھی ینگ تھے، تو ان پر فورس کیا گیا کہ تم کہو کہ اسلام کے خلاف کلمہ کہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرو تو ہم تمہیں چھوڑیں گے۔ تو انہوں نے مجبوری میں ڈر کے مارے بات کری، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ مجھے ان لوگوں نے بعد میں جب وہ پہنچے مدینہ تو بتایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تمہارے دل کی کیا حالت تھی جب تم نے اسلام کے خلاف میرے خلاف بات کی؟ انہوں نے کہا میرا دل ایمان پر مطمئن تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ چونکہ تم پر زیادتی کی گئی تھی تو تمہیں اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ عظیم صحابی بہت ارلی وقت میں یہ خاندان مسلمان ہوا تھا، اور بہت اسلام کے لیے انہوں نے اپنے ماں باپ کو اپنی جانیں قربان کرتے دیکھا تھا۔ تو یہ اتنے بڑے صحابی تھے کہ جب انہوں نے یہ بات کہی ہے تو علماء کا دیکھیں، حدیث جو ہے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو منسوب کی جاتی ہے وہ بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بات، یہ والی جو قول ہے یہ صحیح سند کے ساتھ صحابی تک گیا ہوا ہے۔ تو ایسی حدیث جس میں صحیح سند ہو اور کسی صحابی کا قول بتایا گیا ہو، لیکن وہ قول ایسا ہو جو کہ اسلام کے بنیادی چیزوں میں سے ہے، جو کہ ایک صحابی اپنے دل سے نہیں کہہ سکتا، ایسی بات ہو جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھی جائے، تو پھر ایسی حدیث کو، ایسے اثر کو، ایسی بات کو مرفوع کے حکم میں لیتے ہیں۔ اور مرفوع کا حکم کا مطلب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں صحابہ کرام اپنے اجتہاد سے ایسی بات نہیں کہتے تھے جس کا انسان کے لیے اجر و ثواب کی بات ہو، جو کہ تمہیں اس کام میں اتنا اجر ہو سکتا ہے یا جنت مل سکتی ہے، یا تم اس گناہ کی وجہ سے جہنم میں جا سکتے ہو، یا اس کام کی وجہ سے تمہارا ایمان کامل ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام اس طرح کے اجتہادات والی بات نہیں کرتے تھے، اور اگر کرتے تھے تو اس لیے کرتے تھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوتی تھی
لیکن بجائے ایسی کہ حدیث کے انداز میں بیان کرے کہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، یہ کہنے کے بجائے صرف قول بیان کر دے تو اس کو ایسے صحابی کے ایسے قول کو بھی حدیث کے حکم میں لیا جاتا ہے۔ تو یہ یہاں پر یہ جو بات ہے بہت اہم بات ہے، اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے ہمیں ان باتوں میں۔ اب امام بخاری یہاں پر کیوں لائے ہیں اس قول کو اپنے باب میں؟ یہ صرف باب کی ہیڈنگ ہے ابھی، ٹھیک ہے، کیونکہ امام بخاری نیچے جو حدیث لائے ہیں جو پہلے بھی آ چکی تھی، تطعم الطعام وتقرأ السلام على ما عرفت ومن لم يعرف، تو اس حدیث میں چونکہ کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا جو ہے وہ بھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہترین ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا تھا۔ تو امام بخاری اس حدیث کو اس قول کے ساتھ ملا کے ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ انسان کی پوری زندگی پر محیط ہے۔ کوئی مسلمان یہ کہے میں مسلمان ہوں لیکن پھر نہ وہ کبھی اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا، یا کبھی وہ سلامتی، اس کی ذات سلامتی نہیں ہے، اس کی ذات سے لوگوں کو دکھ پہنچتا ہے، یا وہ کبھی اپنی ضرورت کے آگے کسی کی ضرورت کو دھیان نہیں دیتا، تو وہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ ان باتوں کا ایمان پر اثر پڑتا ہے، یعنی ایمان میں یہ ساری چیزیں شامل ہے، یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ الحمدللہ حدیث پڑھ چکے ہم، ترجمہ پڑھ دیتی ہوں میں۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کھانا کھلائے اور ہر شخص کو سلام کرے، خواہ اس کو تو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ تو یہ حدیث نمبر 12 تھی جو ہم نے پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ